آج کے دور میں ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی مسائل میں اور آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے۔ اصل میں یہ پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم دنیا میں تھوڑی بہت آزمائش دے کے انسان کو کچوکے لگاتے ہیں، اس کو جھنجھوڑتے ہیں، اس کو اپنی راہ کی طرف بلاتے ہیں تاکہ کل بڑی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچ سکے، تنبیہ کرتے ہیں تاکہ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور بس اوقات یہ آزمائشیں جو نیک ہوتے ہیں ان پر جب آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رفع درجات کے لیے، ان کے مقام و مرتبہ کو بڑھانے کے لیے لے کر آتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال سے ان مراتب تک نہیں پہنچ سکتا جو انسان پر آنے والی آزمائشیں اس کو لے کے چلی جاتی ہیں۔ تو بہرحال کچھ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کے دور میں ہر کوئی کسی پریشانی میں، غم میں، مصیبت میں، قرض میں، پریشانی میں اور قحط الرجال میں کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی پریشانی میں جکڑا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ معصوم بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں اور اللہ کے حبیب بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں ایک ایسی دعا سکھائی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ سے پناہ مانگی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان ان 8 مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کی خوشیوں کو گہن لگ جاتا ہے، وہ بیچارہ بڑا پریشانیوں کے عالم میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ ابو داؤد شریف کی یہ دعا ہے، اور ابو داؤد شریف میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، روزانہ ان 8 بڑی بڑی مصیبتوں سے بچنے کی اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو آپ اس سے اہمیت کا اندازہ لگا لیں، بلکہ اس کا شان ورود بھی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں تو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کا وقت نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اے ابو امامہ اس وقت مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفکرات نے، غموں نے، پریشانیوں نے اور قرض نے گھیرا ہوا ہے، اس وجہ سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ کلمات صبح اور شام کو پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے تفکرات سے، غموں سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے اور اللہ تمہارا قرض ادا فرمائیں گے، قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں تو کتنی اہم دعا ہوگی ہے۔ تو حضور نے پھر ان کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ 8 الفاظ ہیں، 8 مصیبتیں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو وہ کیا ہے میں آپ کو مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 الہم، اور یہ جو دعا ہے نا مختلف احادیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے، مفہوم اور ترجمہ سب کا یہی ہے جو میں آپ کو ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 ہم سے، یعنی انسان کو کل کی فکروں میں مبتلا ہونے سے۔ بعض لوگوں کو کل کی فکریں لگ جاتی ہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، پریشانیاں، غم آڑے آ جاتے ہیں کہ میرا مستقبل کیا بنے گا، میرے بچوں کا مستقبل کیا بنے گا، اور میرے ساتھ پتہ نہیں کل میری جاب کا کیا بنے گا، یا میرے کاروبار کا کیا بنے گا، یا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میں مر گیا تو ان کا کیا بنے گا۔ تو جس انسان کو کل کا یہ غم لگ جائے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ بڑی پریشانیوں میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہے، ان خیالات کا دل میں جم جانا تو یہ ایک بڑی مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی اور مصیبت سے چھٹکارے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ نمبر 2 وہ کیا چیز ہے؟ نمبر 2 غم،
غم کسے کہتے ہیں؟ ماضی کا کوئی دکھڑا انسان کو یاد آ جائے، اپنی اولاد کا دکھ، اپنے کسی محبوب کا دکھ، اپنے کسی چیز کے گم ہو جانے یا لٹ جانے کا دکھ، یا کوئی اور ماضی کا صدمہ۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں خاندان کو جانتا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے، ان کے گھر میں ایک حادثہ اور واقعہ پیش آیا، وہ آج تک اس واقعے کو نہیں بھول سکے، اور ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، یعنی ان کی زندگی ایک ہے ہی نہیں، گویا کہ وہ جیتے ہی نہیں ہیں، نہ کوئی خوشیاں نہ کوئی سکھ، زندگی ان کی چھن چکی ہے، عجیب سی ہو چکی ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ماضی کے غم، ماضی کے دکھ ستانا شروع کر دیں تو ایسے انسان کی زندگی وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے چھٹکارے کے لیے بھی ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ نمبر 3، العجز، کم ہمتی، بیکاری، محرومی۔ احساس محرومی کا کوئی شخص شکار ہو جائے، ہے نا، اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا شروع کر دے، اور اپنے آپ کو وہ بیچارہ یا احساس محرومی کا شکار ہو جائے کہ اس کا یہ لگنے لگے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں عضو معطل ہوں دنیا کے اندر، میں ایک بیکار چیز ہوں، کوئی بھی بیکار نہیں ہے۔ تو کم ہمتی اور احساس محرومی یہ انسان کو پیچھے لے جاتی، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو، تو بہرحال یہ ایک بیماری ہے۔ تو کم ہمتی، احساس محروم جو لوگ ہیں، احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 4، غفلت۔ ایک آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن سستی ہے، غفلت ہے، کرتے ہی کچھ نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے، گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے، کوئی پلاننگ ہی نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بڑی مصیبت اور بیماری ہمارے بچوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں کہ وہ غفلت کا شکار ہیں، سستی کا شکار ہیں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نہ کاروبار میں آگے بڑھاتے ہیں، نہ پڑھائی میں آگے بڑھاتے ہیں، جو اللہ نے سکلز دی ہیں ان کے اندر بھی اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتے، تو یہ بڑی مصیبت ہے۔ تو اس سے چھٹکارے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلا دی ہے۔ نمبر 5، وہ خوف دل کا کمزور ہو جانا، جس کو بزدلی بھی کہتے ہیں، کہ ایک انسان کو ڈر نہ لگنے لگ جائے کہ یار میں تو مر جاؤں گا، اگر میں سفر بے گا تو مر جاؤں گا، اگر میں نے یہ کیا تو کیا ہوگا، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ تو موت کا ڈر، خوف اس کے اوپر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو خوف یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت اور بیماری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجانے خوف سے یا موت وغیرہ کے کسی بھی خوف سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھلا دی ہے۔ نمبر 6، حرص اور لالچ، بخل۔ ایک آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن نہ اپنے اوپر لگاتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں پہ لگاتا ہے، نہ رشتہ داروں پہ لگاتا ہے، نہ اپنے یاروں پہ، اور نہ ہی خلق خدا پہ لگاتا ہے۔ دیا سب کچھ ہے تو یہ بخیل ہے کہ مصیبت ہے، اس لیے کہ بخیل آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ سب کچھ کر لے، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، لیکن بخل ہے طبیعت میں، اپنے آپ پر، اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، ضرورت کی جگہوں پر مال نہیں لگاتا، تو یہ آدمی کچھ بھی کر لے جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ اور بخیل آدمی کیا ہے؟ وہ اپنے وارثوں کے مال کی چوکیداری کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہات گاؤں میں لوگ گھر میں پیاز سے روٹی کھا لیتے ہیں، چٹنی سے روٹی کھا لیتے ہیں، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایکڑ خرید رہے ہیں، مربے بنا رہے ہیں، اور خود بچارے قسمہ پرسی کی زندگی گزارتے۔ تو یہ بخل تو ہے کہ اللہ نے نعمت دی، اس کا استعمال نہیں کرتے، اپنے اوپر، اپنی اولاد پہ نہیں لگا رہے، تو یہ کیا ہیں؟ اپنے پوتوں پڑ پوتوں کے لیے جمع کر کر کے رکھتے ہیں، تو یہ چوکیدار ہیں، اپنے ورثاء کے مال کی چوکیداری کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی مصیبت اور بیماری ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلا دی، تو اس دعا کو جو ہے وہ پڑھ۔ اسی طرح سے جو 7ویں چیز ہے وہ قرض۔ ظاہر ہے اگر کسی انسان پر وہ انسانوں کا قرض چڑھ جائے یا بینک کا قرض چڑھ جائے تو اس سے چھٹکارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی ادا کرتے کرتے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے بس اوقات قرض نہیں اترتا، تو بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے۔ تو قرض سے چھٹکارے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ اور نمبر 8، قحط الرجال، کہ اچھے لوگ نہ ملیں، اولاد اچھی نہ ہو،
خدام ملازم اچھے نہ ہو، دوست یار احباب وفادار نہ ہو، ہے نا، لیڈرشپ اچھی نہ ہو، آپ جس علاقے میں ہیں، محلے میں ہیں، وہاں آپ کو ائمہ یا دینی مسائل، دینی رہنمائی کرنے والے اچھے نہ ملیں، تو ایک بڑی مصیبت ہے۔ جس انسان کی اولاد اچھی نہ ہو وہ بھی لٹ گیا، جس انسان کے دوست یار اچھے نہ ہو وہ بھی خسارہ اور نقصان اٹھائے گا، جس انسان کے ملازمین اچھے نہ ہوں وہ اپنا کاروبار تباہ کر بیٹھے گا، اور جس انسان کو اچھا رہنمائی کرنے والے لوگ نہ ملیں اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھے گا۔ تو یہ ایک بڑی مصیبت ہے لیڈرشپ کی، ہر جگہ پہ اچھے لوگوں کا کم ہونا۔ تو رسول اللہ، پڑوسی اچھے نہ ہوں تو انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی لوگوں کی کمی سے بچنے کی دعا بتائی ہے، تو کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ خوبصورت دعا نہ کوئی مانگ سکتا تھا، نہ کسی نے مانگی ہے، کہ ایک ہی جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بڑی بڑی مصیبت اور بیماریوں سے پناہ مانگ لی۔ تو یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ پڑھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے جو اس دعا کو صبح شام 21 مرتبہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ اس دعا کے پڑھنے والے کی ان 8 بڑی بڑی مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی تمام سننے والوں کی ان 8 بیماریوں مصیبتوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحت، عافیت، ایمان و عمل کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دکھوں، پریشانیوں، آفتوں، حالات، بلیات، آزمائشوں، بے بسی، بے کسی، محتاجگی، سٹھیا جانے والی زندگی سے حفاظت فرمائے، اور جو اس پیغام کو آگے پہنچائے اللہ اس کے لیے بھی یہ سب چیزیں صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.